نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، آج جس بارے میں گفتگو کروں گا وہ ہے شب برات کی حقیقت۔ کچھ لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ یاد رکھنا، یہ قرآن مقدس کے نصوص کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس میں، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک جگہ اگر اجمال بیان کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ رات کون سی ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ قرآن مقدس کا نزول یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ یہاں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ رات برکتوں والی ہے، بے شک وہ رات جس رات قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا۔ اور وہ نزول کس مہینے میں ہوا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، رات کو ہوا، دن کو ہوا۔ پھر قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے وہ۔ باقی یہ جو مشہور ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یاد رکھنا، ایک اکرمہ تھا، ایک اکرمہ بن ابی جہل ہے جو صحابی رسول ہے، اور دوسرا اکرمہ جس کو اکرمہ مولائی کہتے ہیں، یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اکرمہ مولائی یہ خارجی تھا۔ علماء جانتے ہیں جو خارجی اسلام سے فارغ ہیں، دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ خارجی تھا۔ اگلی بات بڑی مزے کی، یہ میرے پاس میزان الاعتدال ہے، اور اس میں میزان الاعتدال میں لکھا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس نے اس اکرمہ کو باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو فرمایا ان ھذا الخبیث یکذب علی ابیہ، یہ ایسا خبیث ہے کہ یہ میرے باپ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، کہتا ہے سمعت عن ابن عباس، سمعت ابن عباس، یعنی یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے ابن عباس سے، یا قال ابن عباس، ابن عباس نے یہ فرمایا، حالانکہ میرے ابے نے یہ الفاظ نہیں فرمائے ہوتے تھے، اور یہ بے ایمان، یہ خبیث میرے ابو پر جھوٹ بولتا تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس بارے میں کہ یہ آیت مبارکہ جو سورۃ دخان کی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے کیا کہا ہے، توجہ کرنی ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر ہے احکام القرآن، علامہ ابن حجر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سورۃ الدخان کی تفسیر میرے پاس جو موجود ہے، اس کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 1690 ہے۔ یہ فرماتے ہیں بجمہور العلماء علی انہا لیلۃ القدر، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ اور فرمایا جو یہ قول کرتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات ہے، فرمایا وہو باطل، یہ قول بالکل باطل ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔ اور آگے بڑی عجیب بات لکھی ہے، علامہ ابن حجر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی کہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے تو اس نے اللہ رب اس آیت مبارکہ
سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ نص قطعی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور باقی انہوں نے لکھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ 15 شعبان کو رات کو 1000 رکعت نفل پڑھو یا 100 رکعت نفل پڑھو، دن کا روزہ رکھو، اور اس تمام روایات میں اکرمہ ہے، اکرمہ مولائی، اکرمہ بن ابی جہل نہیں، وہ تو صحابی رسول ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکرمہ مولائی ہے جو خارجی ہے۔ ان تمام روایات میں یہ راوی ہے جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور اگر اس کے معنی کی طرف چلے جائیں، لفظوں کی طرف چلے جائیں، تو تب بھی دیکھیں دین جو ہے یہ عربی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عربی دان، قرآن بھی عربی میں اترا، اور شب برات، لفظ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا ہے ہی نہیں، یہ لفظ ہے ہی فارسی کا۔ دوسرا برات، اس کے معنی کیا ہیں؟ اب آپ ذرا اس کے معنی کی طرف غور کریں تو لفظ برات جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی۔ اور عربی میں اس کا کیا ہے؟ قرآن مقدس ذرا دیکھیے عربی میں اس کا معنی، سورۃ بقرہ ہے، فرمایا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ اس کے معنی بیزاری، نفرت اور لا تعلقی کی ہے۔ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اور اردو میں اس کا معنی بنتا ہے جو دلہے کے ساتھ جلوس جا رہا ہوتا ہے، جسے باراتی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا فارسی میں یہ وہ رکا ہے جس کی وجہ سے روپیہ ملتا ہے، اور اس کا کسی جگہ بھی قرآن اور حدیث میں صحیح احادیث سے اس کا ثبوت، جتنی بھی روایات ہیں کہ قبرستان میں جانا، رات کو عبادت کرنا، صبح کا روزہ رکھنا، یہ کسی جگہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر چلنے والا بنائے، پیارے پیغمبر کا سچا تابعدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔